السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان ہمیشہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے، خیر کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور اگر خیر کا موقع مل گیا تو اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور اجر و ثواب حاصل کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیے ہیں۔ اونچے مقامات اور اونچے مرتبے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، خیر کا موقع ملنا، خیر کی جگہ مل جانی، یہ بھی ہر آدمی کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو خیر کا موقع دیتا ہے، اچھے کاموں کے کرنے کا موقع دیتا ہے۔ خیر کے کام بے شمار ہیں اور اچھے کاموں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ ان اچھے کاموں میں ایک اچھا کام یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے سماج میں، معاشرے میں، ہمارے گاؤں اور اگر بستی میں کوئی اگر یتیم لڑکا ہے، یتیم لڑکی ہے، تو ان یتیموں کا خیال رکھا جائے، ان یتیموں کی کفالت کی جائے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کیا جائے، موسم کے اعتبار سے ان کے لباس و پوشاک اور ان کے اسی طرح دوسری جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو انہیں بہم پہنچایا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یتیموں کا خیال رکھنے والے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے، یتیموں کی پریشانی کیا ہوتی ہے، ان کی لاچاری کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی کے ایام گزارے تھے، یتیمی کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر کہ میں اور وہ آدمی جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور پڑھنے لکھنے کا انتظام و انصرام کرتا ہے، وہ شخص دن قیامت میں بالکل میرے پہلو میں کھڑا ہوگا، میرے بغل میں کھڑا ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر کہا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہیں، میں اور یتیم کا کافل یعنی کفالت کرنے والا آخرت میں اسی طرح ہوں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے کہ ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یتیموں کی خدمت کریں، ان کا پاس و لحاظ رکھیں، تو ہرگز ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو لوگ یتیموں کو پریشان کرتے ہیں، جو لوگ ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے یتیموں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم بھرتے ہیں، اور فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا،
اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ دن قیامت میں جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے کی جگہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جنت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشیں بنے گا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے سماج میں، معاشرے میں یتیموں کا خیال رکھیں، لاچاروں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، بوڑھوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ ایسے کام ہیں جس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگ کو خیرات عظیم سے، اجر عظیم سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔